बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान दे कंधे को लंघ गई है और वो बिल्कुल यानी बाल बाल बचे हैं, और इनको बाल बाल बचाने में किरदार किसका है वो मैं आपको बताऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मामला एक्चुअली कुछ और है। सियासत के अंदर दिखाया कुछ जाता है, सुनाया कुछ जाता है, होता कुछ है, बताया कुछ जाता है, और एक्चुअली कहानी पीछे कुछ और ही चल रही होती है। आप सब टीवियों के ऊपर बैठकर सुबह से देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो जो बिल है इंतहा पसंदी के खिलाफ सेनेट में उसको ड्रॉप कर दिया गया। मैं इसके ऊपर दो तीन चीज़ें आपके सामने रखूँगा, कुछ सवाल है वो उठाऊँगा और फिर उनके जवाब भी आपको मैं दूंगा, और एक्चुअल कहानी की सी वो भी तुम दसना। पहले मैं आपको बता दूं कि बिल क्या था। बिल जो है इंतहा पसंदी के खिलाफ वो पीपल्स पार्टी के दो सेनेटर लेकर आए हैं। पीपल्स पार्टी के लिए मेरी गल हुई तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत के बिल हैं, पीपल्स पार्टी के बिल नहीं है। हमारा तो जो बिल है वो कोई और था, वो अभी आना है। गल इधर उधर कर देंगे, बड़े चलाक ने, बड़े वो ना अपने लोग पीछो खेडने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर है कि वो जिन्होंने बिल पेश किया वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, शहादत अमान साहब। इसी तरह जो हैं अपना शेरी रहमान साहब, कौन मुँह कर सकता है सर उस बिल से उनसे कि वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। अच्छा, फिर वो जो पेश किया गया था वो बिल, उसके मुताबिक ये था कि हर वो शख्स जो कि पुरतशद्दद कार्रवाइयों में इंतहा पसंदी में मुलव्वस होगा उसको जो है वो लिस्ट 1 और 2 में कैटेगराइज किया, शामिल किया जाएगा, और वो उस पर पाबंदी लग सकती है, उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 3 से 10 साल तक की सज़ा है और 20 लाख तक रुपए का जुर्माना है, और इनको किसी भी यानी किसी और नाम से भी तंजीमें जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगी। ये इस तरह करके पूरा एक कम्प्रीहेंसिव बिल है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं ज़ाती तौर पर इंतहा पसंदी जो है उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की भी इंतहा पसंदी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने टर्म्स जो हैं वो बनाई हुई हैं कि लिबरल इंतहा पसंद, कुछ लोगों ने बनाई हुई है मजहबी इंतहा पसंद। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो लिबरल होता है ना वो इंतहा पसंद नहीं होता। तो ये जो लोग कहते हैं कि वो लिबरल है और इंतहा पसंद है, वो गलत बात करते हैं। जो लिबरल होगा वो इंतहा पे नहीं जाएगा, वो किसी सूरत भी ऐसा नहीं करेगा कि कुछ हो जाए, ऐ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। उसका रवैया पुरतशद्दद नहीं होगा, वो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल नहीं करेगा कि जिससे सुनने वाला या देखने वाला जो है उनको चीची चढ़ रही हुए, वो ऐसा नहीं करेगा। वो बड़े पोलाइट अंदाज में अपनी बात करेगा, लेकिन बड़े पोलाइट अंदाज में। अच्छा, अब जो दीगर इंतहा पसंद है जिनमें ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी जनरल ज़िया ने पाई थे, और वो जो है उसने एक ऐसा अजाब डाला है। 45 साल हो गए सर उस आग में पाकिस्तान को जलते हुए, और अभी तक जो है हमारे बच्चे हैं ना सर जो मदारस में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं ना जो जिनको वरगलाया जाता है। साड़ी कौम के बाल ने ना जिन्होंने उत्थे भेजा गया, कभी कश्मीर भेजा, कभी उनको जनाब अफगानिस्तान भेजा, जहाद के नाम पर फसाद किया, डॉलर कमाए जर्नैला ने, बच्चे मरे गरीबा ने। ठीक है, टोटल कहानी ये है सर, और अभी तक ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, हम जो हैं उस वक़्त 10वीं में 11वीं में इन क्लासेस में हुआ करते थे, तो उस वक़्त जो है ना बड़ा रुला पिया सी जनाब कश्मीर चलो, वो दिक्कत जो है ना अफगानिस्तान वाला काम मुक गया सी, अगला काम शुरू हो गया सी कश्मीर चलो वाला। तो वो हमारे महल्ले में से एक दो बच्चे जो हैं उनको इस तरह से वो जमात इस्लामी वाले ले गए कि आपने जहाद करना है। बच्चे अब 10वीं क्लास के बाल ਨੂੰ ਕੀ पता ਹੁੰਦਾ यार, ठीक है। और उसका जो बाप था वो शेख साहब थे, उनके वालिद साहब जो थे वो अकलमंद आदमी सन। उन्होंने कहा मेरा बाल वरगला के लै गए। फिर जिवें बाल वापस लियांदा सी ना सारे महल्लेदार रल के, वो फिर एक बिल्कुल अलग दास्तान है। कित्थे चढ़े तो कित्थे उतरे तो किवें तरला तो किवें धौंस तो किवें धांधली, और फिर जनाब बच्चा वापस आया और बच्चा कहे मैं जाना ही जाना कश्मीर। देखिए जिस तरीके से बच्चों की ब्रेन वाशिंग की जाती है उसके वो बच्चे कहाँ समझ सकते थे। तो ये सिलसिला सर जनरल ज़िया ने शुरू किया था, तो घर घर भाजी गली गली महल्ले महल्ले इंतहा पसंदी का बूटा लगा हुआ है। इसको किसी जगह पे रोक तो लगानी चाहिए ना। अब इमरान खान के हवाले से ये मुसलसल बात हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए या इमरान खान को फड़न लई ये बिल लाया जा रहा था और सेनेट से ये पास हो रहा था। एक इतराज़ इसके ऊपर ये है। दूसरा इतराज़ इसके ऊपर ये है कि जनाब हुकूमत दिन खीरले दिन
آخری دنوں میں آپ اس طرح کی قانون سازی کریں گے تو اس کے بعد جناب آنے والے دنوں تسی جو مرضی کرا لو گے، جدے تے مرضی اپلائی کر کے ان تم دیو کو پھاڑ کے اندر، تو الزام آئے گا نون لیگ کے اوپر، الزام آئے گا پیپلز پارٹی کے اوپر۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کی اپنی اتحادی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے اور جو ہیں اپنا جماعت اسلامی، انہوں نے جناب اس کی مخالفت کر دی۔ اب جب مخالفت ہو گئی تو پھر کام ہی خراب ہو گیا، پھر سارا کام ہو گیا۔ تو ایکچولی عمران خان کی مدد اگر یہ فرض کرتے بل جو ہے عمران خان کے خلاف، فرض کرتے ایک منٹ کے لیے، ویسے میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان کے خلاف ہے، عمران خان کے رویے متشدد ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں ان کی پارٹی نے جو رول پلے کیا ہے وہ انتہا پسندی ہے۔ وہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی زبان سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے اندر ایک کچیچی والا بھائی موجود ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ باقی دنیا ساری غلط ہے، ساری مار دو۔ یہ ان کے رویے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں۔ مگر سر یہ رویہ عمران خان کا ہو، یہ رویہ گورنمنٹ کا ہو، جس کا بھی ہو، کیا اس رویے کے ساتھ آپ کو معاشرے میں پھرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ تسی لوگوں دے بال خراب کر دے؟ پھر سوال یہ ہے، اور اس آپ لوگوں کو اکساتے پھرے۔ کئی بار عمران خان نے کہا کہ جناب اگر مینوں کمانڈر دے کہن دے پھڑیا سی تے ہور انہوں نے کتے احتجاج کرنا سی؟ جی ایچ کیو جا کرنا تھا نا، کور کمانڈر ہاؤس ہی کرنا سی احتجاج، یہ انہوں نے کہا۔ تو پھر انہوں نے کہا ہائی کورٹ کے اندر کہا یہ بات، جج صاحب نے کہا جی ان معاملات کی آپ مذمت کریں۔ اسے جج صاحب نے جیڑا کہ وہ لے رہے تھے اپنا ضمانت لے رہے تھے ان کی، تو انہوں نے کہا کہ مینوں پھڑن گے تو 15 منٹوں بعد اس تو دوڑا ایکشن دواں گا۔ یعنی وہ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ سارا کچھ میں کرایا۔ اب ایسی جماعت یا ایسے لوگ جو ہیں ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ یہ کام کرتے پھرے۔ سو میں انتہا پسندی کے انتہائی خلاف، لیکن تہذیب کے ساتھ۔ مطلب میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو آپ پولی پولی ٹول کے نہ سدھا کرو، کوہاڑی مار کے چیزاں سیدھیاں نہیں ہونیاں، یہ مجھے پتہ ہے اس بات کا، لیکن یہ کہ طریقے کے ساتھ چیزوں کو بہتر کرے، اور جو ان سی زبان سمجھتا ہے اس کو اس زبان میں اس کے ساتھ بات کرے۔ مثلا اگر آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، آپ فرض کریں علامہ اقبال کے شعر جو ہیں، ظاہر ہے وہ وزڈم سے بھرپور قسم کی شاعری ہے ان کی، یا فیض ہے یا فراز ہے یا کوئی بھی آپ شاعر ہے، اس کی گفتگو جو ہے وہ اردو میں کسی چینی کو سنائیں گے یا فرانسیسی کو سنائیں گے تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ان تو دی زبان چ گل کرنی پڑے گی نا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا سر جو ان سی زبان سمجھتا اس زبان میں اس کا بات کرے، گلاں ٹھیک ہو جانگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج وہ جو بل ہے وہ سر جس وقت ڈراپ کیا یہ جو ہیں اپنا صادق سنجرانی صاحب نے، تو خود انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ اجلاس اس لیے نہیں بلایا کہ یہاں پہ بل پاس ہونا تھا، میں نے تو بلایا دن پورے کرنے، اور آپ سارے جانتے ہیں، لہٰذا وہ اجلاس بلایا گیا تھا۔ اب میں خود اس بل کو وڈرا کر رہا ہوں، باقی تو چھوڑیں آپ، میں جو ہے نا اس کو ڈراپ کر رہا ہوں لسٹ میں سے۔ سینٹ کے چیئرمین ہیں، ان کے پاس اختیار ہوگا رولز آف پروسیجر میں، انہوں نے وڈرا کر لیا۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کیوں اپنا JUIF والے جو ہیں یہ مخالفت میں آ گئے اس بل کی، اور جماعت اسلامی والے آ گئے؟ سر یہ اس لیے آ گئے کیونکہ JUIF جو ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ انتہا پسند جماعت نہیں؟ کیا ان کے رویے متشدد نہیں ہیں؟ کیا وہ انتہا پسندی کی تبلیغ نہیں دیتے؟ وہ سارا افغان جہاد لڑے انہوں نے حضور۔ جماعت اسلامی کیا یہ متشدد جماعت نہیں ہے؟ تو انہوں نے انتہا پسندی کے بل کی مخالفت نہیں کرنی سی تو اور کی کرنی سی؟ یہ ایکچولی عمران خان کی جو اس وقت بچت ہوئی ہے، اگر فرض کریں یہ بل عمران خان کے خلاف تھا تو مولانا فضل الرحمان نے اپنے آپ کو بچان کی خاطر عمران خان کو بھی بچا لیا، کیونکہ دونوں کی جو سوچ کا لیول ہے، ایک مذہبی اعتبار سے اور ایک تو مذہب تڑکا لانا نا بچ سیاسی اعتبار سے، وہ بڑا متشدد ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی تو خیر ہے ہی ہے نا، جماعت اسلامی تے بلیو اس بات پہ رکھتی ہے، وہ تو قتال پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا، اور عمران خان کی بچت اسی بندے نے کرا دی جس کے بارے میں وہ بڑے گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ میں وہ الفاظ استعمال مولانا صاحب کے بارے میں نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کروں گا، کیونکہ اگین وہی بات ہے، میں ان کے نظریے سے اختلاف کرتا ہوں لیکن تہذیب کے ساتھ، اور یہ ہے کہ مولانا صاحب کا حق ہے وہ جو مرضی نظریہ رکھیں، متشدد کارروائیاں
یا متشدد رویے جو ہیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اچھا، اب جب یہ سارا ہو گیا تو اس کے بعد میڈیا این چڑھ دوڑیا، او ہو جی تحریک انصاف بچ گئی، تحریک انصاف نو لے گئے سن، تحریک انصاف او جی سیاست رول ماری۔ او بھائی انہوں نے ملک رول ماریا تحریک انصاف نے، یہ بات نہیں کسی کو سمجھ آ رہی۔ جب یہ سارا کچھ ٹی وی کے اوپر چلا تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے، عام آدمی یہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے یار گل ہے وے اے کیویں جیو چلا رہا ہے، اے آر وے چلا رہا ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وڈے گھر دی آشیرواد ہے انہوں تاں ہی یہ گل چل رہی، ورنہ نہیں چل سکتی۔ میں نے اس کو چیک کیا کہ بھائی نے جی دی گل ہے، نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے لگے ہوئے ہیں، ساڈا کوئی عمل دخل نہیں سارے کام میں۔ پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ صادق سنجرانی صاحب ہیں، کون نہیں جانتا یہ سینیٹر کیسے بنے؟ کون نہیں جانتا کہ یہ چیئرمین سینٹ کیسے ہیں ابھی تک برقرار؟ سارے جانتے ہیں۔ تو صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ یہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ جی میں بل جو ہے خود اس کو وڈرا کر لیتا ہوں یا ڈراپ کر دیتا ہوں، تو یہ تاثر ابھرا کہ بھائی نے بھائی لوگوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ کر لیا۔ تو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سینٹ میں حکومتی سینیٹرز کی تعداد کم تھی، جس وقت جمعیت علماء اسلام خلاف ہو گئی، اے این پی کے شاید ایک سینیٹر ہے یا دو ہیں، وہ خلاف ہو گئے، اس تو بعد پائن کام ختم ہو گیا سی، تعداد پوری نہیں تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عرفان صدیقی صاحب جو کہ بڑے ایک استاد ہیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ جی اس بل کو مطلب پہلے کمیٹی کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، براہ راست نہیں لانا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں انہوں نے عزت بچائی حکومت دی پائن، اور یہ جو چیئرمین سینٹ ہے ان بھی پاکستان دی جڑی متحدہ حکومت ہے اس وقت ساری سیاسی جماعتاں دی انہوں دی عزت بچائی انہوں نے کہ پہلے آپ مکلو ہو کسی پاسے کی کری جاندے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اصل کہانی یہ ہے کہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں تھی اس بل کو پاس کروانے کی، تو صادق سنجرانی صاحب نے ان کو ذرا راستہ دیا، سیف پیسج دیا ہے، اور عمران خان اس چکر سے بچ گیا اگر یہ بل عمران خان کے خلاف ہے تو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ ایسی تلوار ہے جیڑی چلے گی تو کسی دی بھی گردن اڑا دے گی پھڑ کے۔ تلوار ظاہر ہے تلوار ہوتی بھاجی، اس کے اوپر نام تو نہیں لکھا ہوتا، انہیں وہ کمٹ نہیں کیتا ہوتا صرف ایس شودر دے گردن چلنا ہے نا، وہ برہمن دی گردن ہی اڑا دینا پڑ گئے۔ انقلاب فرانس جو ہے اس بات کا گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے وہ قتال شروع کیا تھا، پتہ نہیں گلوٹین کیا اس کا نام تھا، میرے تو ذہن سے نام نکل گیا اس کا، وہ لگا کر وہ بھائی آپ بھی ادھی گردن اتھی اڑی سی، تو وہ سر وہ کسی کی بھی گردن اڑا دے گا، جہاں تھلے آئے گا رگڑ دے گا پھڑ کے، بس اینی جی گل ہے۔ تو یہ بل اسی طرح کے بل ہوتے ہیں، قانون اسی طرح ہوتا ہے، اور وہ جو بھی اس کی زیادہ میں آئے گا وہ رگڑیا جائے گا۔ لیکن سر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دنوں بعد اب بل دوبارہ آ رہا ہے اور تب یہ پاس ہوگا، اور پھر بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو اس تو پہلے کوئی دم تویز دھاگا کوئی جناب جنگل والا ہم کرنا جائے خاص تے کر لو، یا باقی جو کوئی بھی اس بل کی مخالفت کرنے والے ہیں انہوں نے کوئی بابے بوبے تو کیسے تو پھونک مروانی تو مروا لو، لیکن بل دوبارہ آنا جائے اور اس نے پاس بھی ہونا ہے، کیونکہ جو ملک کے مالک و مختار ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کو روکے بغیر چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا سکتی، اور یہ بات بالکل درست ہے، میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔